السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کچھ تحریر سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو تحریر ہے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے بارے میں کہ وہاں پر مولانا سعد صاحب کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی سچائی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، آپ حضرات کو ہم بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے جب حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے طرح طرح کے پوسٹ جاری کیے، مولانا سعد صاحب کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، بنگلہ دیش نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ ہونے کے بعد میں فوراً آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی بات شروع ہو گئی۔ لوگ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کے اوپر لگ گئی بڑی پابندی، مولانا سعد صاحب آندھرا پردیش تلنگانہ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اور ایک تحریر جو ہے بہت لمبی چوڑی ہے، آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی اور آپ اسکرین پر بھی دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہ تحریر چلائی جا رہی ہے کہ ہم امارت والے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا ہم لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم امارت والے مولانا سعد صاحب کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور مولانا سعد صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا سچ میں اس تحریر میں امارت والوں نے ایسی بات کہی ہے یا کچھ لوگوں نے جھوٹ پھیلانے کی سازش رچی ہے؟ بعض مرتبہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے لیکن بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوں گی؟ تو اگر حقیقت میں نظام الدین والے یعنی امارت کے طلب کرنے والے، ان کو چاہنے والے جو آندھرا پردیش کے ہیں، تلنگانہ کے ہیں، جو انہوں نے اگر یہ تحریر لکھی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی تحریر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی تحریر ہے تو ان کے نام کیوں نہیں ہے اس پر؟ جب وہ لوگ مولانا سعد صاحب کے خلاف ان کا جو ہے بائیکاٹ کر رہے ہیں تو ان کا نام کیوں نہیں اس میں لکھا گیا ہے؟ نام نہ لکھنے کی وجہ سے معلوم تو یہی ہوتا ہے یہ صرف فتنہ اور فساد پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک تحریر لکھی گئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی وابستہ نہیں ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں تلنگانہ میں، ہم تو تلنگانہ میں ہیں نا، ہم تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر برابر جو ہے اجتماع کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام میں وہ اجتماعات ہو رہے ہیں۔ ابھی نظام آباد میں ہونے والا ہے، عادل آباد میں ہونے والا ہے، اسی طریقے سے شنکر پلی میں ہونے والا ہے اور گلبرگہ میں ہونے والا ہے۔ کئی جگہوں پر یہ تبلیغی اجتماعات ہونے والے ہیں اور لوگ محنتیں کر رہے ہیں۔ ہم تو ایسی کوئی بات نہیں سنے، لیکن اس تحریر کے ذریعے سے صرف یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے حساب سے، میرے گمان میں جہاں تک یہ بات آ رہی ہے، یہ صرف جھوٹ ہے، یہ غلط تحریر ہے۔ اب مرکز نظام الدین کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اگر حقیقت میں ہے تو وہ اپنا نام کیوں نہیں لکھے؟ پھر نام لکھتے تو اس میں ڈر ہے نا، تو اسی لیے نام نہیں لکھیں گے تو کسی کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کی تحقیق کرو اس علاقے کے لوگوں سے۔ ہمارے علاقے میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام میں بہت سارے اجتماعات ہونے والے ہیں، انشاءاللہ ہوں گے۔ ہم اس کی ویڈیوز بھی آپ کو ڈالیں گے، آپ کو وہ وہاں کا منظر بھی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو تحریر ہے یہ تحریر غلط ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے اس کو حقیقت ہی بتاؤ، جھوٹ پھیلانے کی کوشش مت کرو۔ اب سوشل میڈیا پر کیا ہے، آندھرا پردیش تلنگانہ میں مولانا سعد صاحب کے خلاف زبردست بائیکاٹ، مولانا سعد صاحب کے ذریعے سے یہاں کام نہیں ہو سکتا، طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنی ایک صحیح رائے ہمیں بھی ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔